السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیارے بہنوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ایک اور ویڈیو لے کے آپ کے پاس آئیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قرآن پاک کی وہ ایسی عظیم آیات شیئر کریں گے جو زندگی بدل دیتی ہیں۔ طاقتور 2 آیات قرآن پاک کے اندر، 2 آیات ایسی موجود ہیں جو انسان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، آج کل ہماری زندگی جو ہے وہ مشکلات میں گھری ہوئی ہے۔ بہت زیادہ مشکلات ہے ہماری زندگی میں۔ کہیں رزق کی کمی ہے، کوئی بچوں کی وجہ سے ہے، پریشان ہے، کسی نہ کسی طریقے سے انسان پریشان ہے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں اتنا زیادہ مصروف کر لیا ہے، اتنا زیادہ مصروف کر لیا ہے کہ ہمیں دین سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ جو بھی ہمیں کوئی بیماری وغیرہ آتی ہے یا اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو ہم اللہ کے بجائے جاتے تو ہم اللہ کے پاس ہی ہیں، لیکن ہم لوگ دنیا میں اتنے زیادہ مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم دنیاوی وسیلے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ دین سے ہم دور ہو گئے ہیں، اس سے ہمارا آخر کار ہم لوگ تھک جاتے ہیں، اس سے ہمارا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے اور ہمارا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، لیکن ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوتا کیونکہ یہ دنیاوی ہے۔ جیسے ہی ہم دین کو حاصل کرتے ہیں، دین کو سیکھتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، قرآن پاک کے اندر جو چھپی ہوئی آیات ہیں ان کو اگر ہم پڑھ لیں، اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں، تو ہمیں لگے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہاتھ پکڑ لی ہے، ہماری مشکلات خود آسانی سے حل ہو گئی۔ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں، اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ ہماری مشکلات کو حل کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں ہی اپنی تمام بیماریوں کا، تمام مشکلوں کا، تمام چیزوں کا حل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے، لیکن ہم لوگ نہیں سمجھتے، ہم لوگ پریشان وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ اس لیے آج میں آپ لوگوں کو ایسی 2 آیات کے بارے میں بتاؤں گی جو اتنی پاورفل ہے، اتنی زیادہ وہ کامیابی دلانے والی ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ واقعی یہ اتنی زیادہ اچھی ہیں تو ہم وہ کیوں نہیں کر رہے۔ انشاءاللہ جب بھی ہم کریں گے یہ والی آیات، 2 آیتوں کا ہم وظیفہ وغیرہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں، ہماری مشکلات سب کچھ حل کر دیں گے۔ میں آپ لوگوں کو اصلی اس کا وظیفہ بتاتی ہوں 2 آیات کا، اور یہ بھی بتاتی ہوں کہ ہم لوگ جو وظیفہ کرتے ہیں اس میں ہم لوگ کیا غلطیاں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ وظیفہ کرتے رہتے ہیں، وظیفہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ لو جی ہمارا تو کوئی دعا ہماری قبول ہی نہیں ہوئی، ہمارا وظیفہ ہم کر رہے ہیں۔ اس میں وہ غلطیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتے۔ آگے چل کے میں آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں۔ یہ ہے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان اور مہربان۔ پھر اگر وہ منہ پھیرے تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے ہی عرش کا مالک ہے۔ بے شک یہ ایک عظیم آیات، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، جن کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام مشکلات دور کر دیتے ہیں، نجات دلاتے ہیں، دل میں سکون، مشکلات سے نجات اور اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اینڈ میں آپ کو سارا کچھ بتاتی ہوں۔ سو توبہ کی جو یہ آخری 2 آیات ہے نا، آیت نمبر 128 اور آیت نمبر 129، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور مومن کے ایمان کی مضبوطی کا درس دیتی ہیں ہمیں۔ اس آیت کے پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں، دشمنوں سے، جادو سے، حسد سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، مشکلات میں آسانی بھی ہو جاتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور روحانی طاقت کا حصول ہے۔ اور اس کا صحیح وظیفہ یہ ہے، اس کا صحیح وظیفہ کہ آپ اس کو 7 دن کر لیں، لگاتار 7 دفعہ، اول و آخر 11 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں اور 7 مرتبہ سورۃ توبہ کی یہ آخری 2 آیات پڑھیں، ایک ہی سٹنگ میں، فجر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں،
جب بھی پڑھیں خاص دل سے اللہ تعالیٰ سے یہ وظیفہ شروع کریں. اب دیکھیے گا اللہ تعالیٰ خود جلد آپ لوگوں کی یہ مشکلات جس وجہ سے آپ یہ وظیفہ کر رہی ہیں، مطلب جس حاجت کو پورا کرنے کے لیے کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جلدی سے قبول کر لیں گی. بہت ساری بہنوں سے یہ اس طرح کے وظائف ہو چکی ہیں. حدیث قدسی میں بھی بہت سارے ہیں کہ یہ آیات اس طرح کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے. وضو کریں، نماز پڑھیں. آج سے ہم یہ عمل شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو دور کرے. درود شریف پڑھیں 11 مرتبہ. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھیں، پھر آخر میں 11 دفعہ درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جو مشکلات ہیں ان کو حل کر دیں گے. اور غلطیاں جو ہم کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم وظیفہ کرتے جا رہے ہیں لیکن ہماری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، کوئی اثر نہیں ہو رہا. سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں فرض نماز سے. مطلب ہم فرض نماز پڑھتے تو ہیں لیکن غفلت کر جاتے ہیں. کبھی کبھی لگاتار 5 نمازیں نہیں پڑھتے، کبھی 1 چھوٹ جاتی ہے، کبھی 2 چھوٹ جاتی ہے. نمبر 2، کامل یقین کے ساتھ ہم وظیفہ نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ لو اب اگر ہم وظیفہ کر رہے ہیں، دل میں ہمارے یہ پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں یہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. بھائی جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو ہمیں یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور دعا قبول فرمائیں گے. ہمارے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کر کے ہماری دعائیں قبول کریں گے. اس لیے وظیفے کو پورے من، دل سے، یقین سے اللہ پر بھروسہ رکھ کر کیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ ضرور اپنے کرشمے دکھائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے ہیں. اپنے بندوں کو کبھی بھی پریشان نہیں چھوڑتے، کبھی بھی پریشان نہیں چھوڑتے. اس لیے اس آیات کو ضرور پڑھیں، وظیفہ کریں اس کا 3 دن یا 11 دن 7 دفعہ یہ توبہ کی 2 آیات اور 11 اول و آخر درود شریف پڑھیں دل کے ساتھ اور دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ ضرور یہ آپ کی مشکل کو دور کریں گے، انشاءاللہ ضرور کو دور کریں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ یہ بات جو ہے دوسرے مسلمانوں تک پہنچے. اگر کوئی دوسرا بہن بھائی مشکل میں ہے، وہ بھی یہ وظیفہ سنیں، آپ انہیں بتائیں تاکہ وہ کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور کرے. کیونکہ علم جو ہے نا وہ بتانے سے گھٹتا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ علم ہم کسی دوسرے کو نہیں بتائیں گے، ہم خود ہی کرتے رہیں گے، خود ہی کرتے رہیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہم کسی دوسرے کو بتائیں گے، دوسرا کسی آگے کو بنائے گا، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. جتنے لوگوں کو ہم بتاتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو انشاءاللہ ضرور حل کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.